नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट का सेशन रिज्यूम हो रहा है, नए सिरे से बहाल हो रहा है, शुरू हो रहा है, और लग ऐसा रहा है कि ये पार्लियामेंट का सेशन बड़ा हंगामा खेज साबित होगा। और उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की दोनों जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ने इस सेशन के हवाले से अपनी अपनी मनसूबाबंदी कर रखी है। लेकिन मनसूबाबंदी से पहले आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो ने यह ऐलान किया है कि साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब सेहतमंद हो गए हैं और 23 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, और डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी सेहत अब ठीक हो गई है। दूसरी तरफ सियासी मुबसरीन ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत सिर्फ उस वक्त ठीक हुई है जब जनरल राहील शरीफ रिटायर हुए हैं। अब ज़राए ये कह रहे हैं, जैसे दुनिया न्यूज़ में आज ये था कि बाद ज़राए क़यास आराई कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान वापस पहुँच के नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस कायम करेंगे। दूसरी तरफ से बाज़ ज़राए बहुत चुपके से ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ साहब ने सुलह मशवरा किया था नए मिलिट्री चीफ की तैनाती से पहले, और इसी वजह से उनकी सेहत जो है ठीक हुई है, तो वो भला वापस आके क्या ग्रैंड अलायंस कायम करेंगे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। ये तो एक अलग से एक डाइग्रेशन हो जाती है। लेकिन सेशन के हवाले से नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब के रेजिग्नेशन का, उनके इस्तीफे का मुतालबा करेगी, इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के एक कमीशन जो जस्टिस फाइज ईसा की लीडरशिप में था, उन्होंने कोयटा की जो दहशतगर्दी हुई थी 8 अगस्त पे, उसमें चौधरी निसार अली खान साहब पे इल्ज़ाम धरा है, इसलिए पीपल्स पार्टी उनके इस्तीफे का मुतालबा करेगी। ये बड़ा एक्सपेक्टेड है। अब पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है? आज बनी गाला में पीटीआई की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें पीटीआई के बहुत से मेंबर पार्लियामान जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। वहाँ ये फैसला किया गया कि पीटीआई पीपीपी की जो डिमांड है निसार अली खान साहब के इस्तीफे की, उसको सपोर्ट करेगी, और इन रिटर्न उसके जवाब में पीटीआई ये चाहती है और ये डिमांड करेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि पीपल्स पार्टी उनकी जो प्रिविलेज मोशन है और एडजॉर्नमेंट मोशन है जो उन्होंने पहले दाखिल कर रखी है, जिसमें पीटीआई ये डिमांड कर रही है, ये चाह रही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को लाया जाए, उनसे डिमांड किया जाए कि आएँ आप पार्लियामेंट में वापस आएँ, नेशनल असेंबली में, और पनामा लीक्स के हवाले से, करप्शन केस के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट्स में, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो तजाद है, यानी वज़ीर आज़म ने पहले पार्लियामेंट के फ्लोर में उसके हवाले से जो एक्सप्लेनेशन दी थी अपने नोट्स पढ़ के, और फिर उनके वकील ने जो पोजीशन जाके ली है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर कहा गया कि जो कुछ पार्लियामेंट में कहा गया था वो तो महज एक पॉलिटिकल पोजीशन थी या सियासी बयान था, उसकी आके वज़ीर आज़म जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे वजाहत करें। बहुत बड़ा सवाल है इंपॉर्टेंट कि क्या वज़ीर आज़म जो हैं वो वापस आएंगे नेशनल असेंबली में इसे एक्सप्लेन करने के लिए। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि वो कॉन्ट्रडिक्शंस या तजादात जो वज़ीर आज़म के बयानात में जिस पे अपोजिशन स्टैंड ले रही है, वो तजादात हैं क्या? हैं तो वो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ब्रॉडर आइडिया देने के लिए, बड़ा आइडिया आपको देने के लिए मैं आपको 3 छोटे नन्हे मुन्ने वीडियो के टुकड़े दिखाता हूँ। पहला टुकड़ा जो है वो 16 मई 2016 का है, जब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में पनामा के हवाले से आए और वहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। 1972 में गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई, यानी $9 मिलियन में फरोख्त हुई। अब नाज़रीन, आपने सुना कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि गल्फ स्टील मिल्स कायम हुई 1972 में, 1980 की दहाई में ये फ़रोख्त हुई $9 मिलियन की। अपोजिशन के जहन में ये सवाल है कि वो पहले पैसा 1972 में कहाँ से आया, कैसे पहुँचा दुबई, जबकि शरीफ ख़ानदान के तमाम असासों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जो है उसने नेशनलाइज कर लिया था, और इस तमाम चीज़ का डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वो किधर है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? अब एक अगला टुकड़ा भी सुन लेते हैं। जद्दा में एक स्टील मिल लगाई, उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी $17 मिलियन में फरोख्त हुई। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए, कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया।
یہاں پہ وزیر اعظم ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں گلف سٹیل ملز دبئی کی اور جدہ کی سٹیل ملز کے درمیان. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بکی تو اس کے پیسے جو ہے وہ استعمال ہوئے دوسری کی خریداری کے لیے. اور اپوزیشن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس تمام ٹرانزیکشنز کا ڈاکومنٹری ریکارڈ پیش کرنے کے بجائے قطری شہزادے کا ایفیڈیوٹ یا خط جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ کیوں پیش کیا گیا, اور وہاں یہ کیوں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے فلور میں جو کچھ کہا تھا وہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, جبکہ پرائم منسٹر جب وہ سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ پڑھ رہے تھے تو وہ باقاعدہ پریپیئرڈ نوٹس میں سے دیکھ کے تمام اعداد و شمار کو وہاں پہ دہرا رہے تھے. تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک اور ویڈیو کا ٹکڑا ہے اپریل 2016 کا, جب وزیر اعظم نے پی ٹی وی کے ذریعے پیناما کے ایشو پہ قوم سے خطاب کیا. اس وقت انہی اثاثوں کے بارے میں جو جدہ کی سٹیل مل ہے انہوں نے کیا کہا. جبری جلا وطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا, اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہاں ملک سے باہر 7 سال رہنا پڑا. یہ کارخانہ لگایا جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا, اور پھر چند برس بعد یہ فیکٹری تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دی گئی. اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے استعمال کیے. ناظرین, یہ 3 چھوٹے چھوٹے ویڈیو کے ٹکڑے تو آپ نے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس کے دیکھ لیے ہیں. چونکہ وزیر اعظم نے ایک ہی ایشو کے اوپر مختلف مواقع میں کچھ دنوں یا ہفتوں کے بعد مختلف سٹیٹمنٹس دی ہیں, اور ان کے وکلا نے ایک مختلف ڈیفنس لیا ہے سپریم کورٹ میں. تو اب اپوزیشن کی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وزیر اعظم سے یہ پوچھا جائے کہ 1972 میں جو گلف سٹیل قائم ہوئی تھی اس کا اثاثہ کیسے وہاں پہنچا تھا, وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی تھی, وہ کتنے کی تھی, اس کے تمام دستاویزات اور ریکارڈ جو ہے وہ کہاں ہے. اور اگر گلف سٹیل $9 ملین کی بکی تھی 1980 میں, تو ان $9 ملین کا کیا ہوا, وہ $9 ملین کس طریقے سے کس قسم کی فائنینشیل ٹرانزیکشن یا بینکنگ روٹ کے ذریعے سعودی عرب پہنچے. اور چونکہ وزیر اعظم نے ایک جگہ پہلے یہ بھی کہا ہے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ سعودی عرب میں تو انہوں نے جدہ سٹیل ملز لگانے کے لیے سعودی بینکوں سے قرضہ لیا تھا. تو اپوزیشن اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کتنا قرضہ سعودی بینکوں سے لیا گیا تھا, کتنا اثاثہ اس کے اندر گلف سٹیل ملز کا تھا, اور قطری شہزادے کا اس میں کیا رول تھا. ان تمام چیزوں کو لنک کرنے کی جو بینکنگ یا فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں پرانے ریکارڈ کی, وہ کہاں پہ ہیں. اور کیونکہ وہ فیکٹری تو وہ کہا جا رہا ہے کہ $17 ملین کی بکی تھی جو بعد میں 2005 میں, تو یہ تمام اثاثہ جو ہے اس کا فائنینشیل ریکارڈ, اور ظاہر ہے اس سے نتھی درجنوں اور سوالات ہیں جو اپوزیشن چاہتی ہے کہ وزیر اعظم فلور آف دی اسمبلی میں آ کے اس کو ایڈریس کریں, جیسا کہ ہندوستان کی اپوزیشن جو ہے وہ نریندر مودی کو ڈی مونیٹائزیشن کے ایشو میں لوک سبھا پہ لے کے آئی ہے. $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئیں گے فلور آف دی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں, کیا ان تمام مشکل سوالوں کے جوابات وہ دیں گے. ظاہر ہے ان سوالوں کے اور جوابات سے درجنوں اور سوالات بھی جو ہے وہ نتی ہیں. یہ $1 ملین کویسچن ہے جو ہم وزیر اعظم کے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے سامنے رکھیں گے آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کے اسپیشل ایڈوائزر اور اسپوکس پرسن ڈاکٹر مصدق ملک میرے ساتھ اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں. مصدق ملک صاحب ایوری وارم ویلکم ٹو یو. بہت شکریہ سر. ایک برننگ کوسچن اس وقت ہے اپوزیشن کا, کل آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ ریزیوم کرے گا اپنے آپ کو, کہ کیا وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آئیں گے, وہ کیوں نہیں آ رہے نیشنل اسمبلی کے اندر آ کے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے پہلے کہا تھا پارلیمنٹ میں پیناما کے حوالے سے, جو ان کے وکلا نے سپریم کورٹ میں کہا, اس میں اتنی کانٹرڈکشن اور تضاد کیوں ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, اور اگر آپ بالکل نہیں ہے, اور اگر آپ مجھے موقع فراہم کریں گے اور اگر آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تضاد کیسے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اب یہ, تو اس تمام تناظر کے اندر, اور تیسری جو چیز ہے جس لیول کی پولرائزیشن ہے اور جس طرح کی زبان اور گفتگو کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن کے اندر بھی اور انفارچونیٹلی پارلیمنٹ کے اندر بھی, اس سب کے تناظر کے اندر آپ پرائم منسٹر کو وہاں پہ بلا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟
آپ ایک نئی بات شروع کرنا چاہتے ہیں؟ جی بڑی بڑی صاف سی بات ہے. اپوزیشن کو بھرپور موقع دیا گیا. پرائم منسٹر صاحب حاضر ہوئے اپوزیشن کے اس پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر. پرائم منسٹر صاحب نے پوری مکمل تقریر کی. تقریر کر کے گئے نہیں. اس کے بعد دعوت دی گئی اپوزیشن کو کہ اس تقریر کے حوالے سے آپ کے جو سوالات ہیں, ہم جتنی دیر آپ کہیں گے, جتنے دن آپ کہیں گے یہاں پر بیٹھیں گے, آپ تمام سوالات پوچھیں, ہم اس کے جواب دیتے ہیں. اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی. اب پرائم منسٹر صاحب کو پھر بلا لیں, وہ پھر واک آؤٹ کر جائیں گے. یعنی آف کورس کر جائیں گے. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ میں ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس, جس پہ ابھی آپ نے اعتبار کیا تھا 15-20 دن پہلے, میں محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں, جب انہوں نے کہا کہ میں کمیشن بنا دیتا ہوں اور اس کو وہ ہیڈ کریں گے, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانتے یہ بات. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایف آئی اے سے تفتیش کروں. انہوں نے کہا ایف آئی اے ادارے جو ہیں بینکرپٹ ہو گئے. تو آپ کے سوال سے, آپ کے جواب سے مطلب میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کی پارٹی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وزیر اعظم اب نیشنل اسمبلی میں آئیں, جو اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیے پہلے تو مشورہ کیا جائے گا کہ اس سے عدالتی کارروائی جو ہے وہ اب متاثر ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے, اور اس پہ رائے لی جائے گی. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا, وہ بھی اس تناظر کے اندر کہ اپوزیشن چاہ کیا رہی ہے. اپوزیشن کسی جگہ پہ پیر تو لگائے. میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ذرا ایک میں چھوٹا سا آپ کو ٹکڑا دکھاتا ہوں جو پارلیمنٹ میں پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا. جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی, اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے, کہ جدہ سٹیل مل ہو یا لندن کے فلیٹس یا اور کوئی ادائیگی, پاکستان سے ان کے لیے 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا. ناظرین, یہ آپ نے وہ ٹکڑا دیکھا, آپ کو یاد کراؤں گا کہ 16 مئی 2016 اسی سال جب وزیر اعظم نیشنل اسمبلی تشریف لائے پارلیمنٹ کے فلور میں, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پہلے ایک سٹیل مل دبئی میں تھی گلف سٹیل کے نام سے, وہ بکی. اس کے بعد جدہ کی سٹیل مل تھی, جدہ کی سٹیل مل جو ہے وہ بکی. اور یہ وہ ذرائع ہیں جن سے 2005 میں لندن کے اپارٹمنٹ یا فلیٹ جو ہیں 2005 یا 6 میں خریدے گئے. ڈاکٹر مصدق مالک صاحب, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اب فلور آف دی, انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ فلور آف دی پارلیمنٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہے, مطلب دس واز جسٹ لائک پولیٹیکل ریلی, جیسے سڑک پہ کھڑے ہو کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں, لیکن فلور آف دی نیشنل اسمبلی ہے پارلیمنٹ میں. وہاں وزیر اعظم پاکستان نے جدہ کی سٹیل مل کا ذکر کیا, دبئی کی سٹیل مل کا ذکر کیا, ان کی خرید و فروخت کا ذکر کیا, فگرز دیے انہوں نے. ایسا بھی نہیں کہ زبانی پڑھ رہے تھے, پیپرز پہ لکھے ہوئے تھے, وہاں سے فیکٹس انہوں نے پڑھے. انہوں نے کسی قطری شہزادے کا, پرنس کا وہاں پہ ذکر نہیں کیا. لیکن سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے, جو 30 دن سے زیادہ چلتی رہی ہے, وہاں پہ قطری شہزادے کا ایفیڈیوٹ دیا گیا, وکلا نے کہا بھی سارا کچھ ہے. تو اب ظاہر ایک تضاد تو پیدا ہو گیا دونوں چیزوں. آپ نے کہا کہ نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں فراہم کی, بالکل, لیکن یہ ہو گیا, مطلب پرائما فسائے. تو وزیر اعظم ہی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو پھر میں آپ کو پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ تضاد نہیں ہے, مجھے یہ اسٹیبلش کرنے دیجئے. پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں لے کر گئے. عدالت کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں لے کے گئے, اور ابھی تک اپوزیشن نے کوئی ثبوت نہیں مہیا کیا کہ وہ پاکستان سے پیسہ لے کر گئے. اپوزیشن نے الزام لگایا کرپشن کی, ہم نے کہا کرپشن نہیں کی, عدالت میں کہا کرپشن نہیں کی. اپوزیشن نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ وہاں پہ فیکٹری لگائی, اور 72 میں جو پیسہ نہیں, بس سن لیجئے کیونکہ پیسہ گیا نہیں ہے. جب عدالت کے اندر بھی 1972 میں تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو کہا وزیر اعظم بالکل نہیں کہا, بالکل نہیں کہا, بالکل نہیں کہا. 1972 میں جب گلف لگی ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. عدالت میں بھی کہا نہیں لے کر گئے, اور فلور آف دی اسمبلی پہ بھی کہا کہ نہیں لے کر گئے. تو پھر تضاد کہاں ہے؟ وہاں پہ بھی کاغذات عدالت میں جمع کروائے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ لیز کے کاغذات ہیں. نہیں, میری بات شاید میں کلیئر نہیں کر سکتا. 1972 میں جب پہلی فیکٹری لگی ہے گلف سٹیل میں, جو وزیر اعظم کہتے ہیں, اس کا تو یہی ہے نا کہ پاکستان سے لے کر گئے. نہیں کہتے آپ کہہ رہے ہیں, وہ بھی نہیں لے کے نہ پرائم منسٹر نے. وہ پھر کہاں سے آئے؟ میں بتا رہا ہوں, آپ مجھے اگر 1 منٹ دیجئے. یہاں پہ پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں گیا. پرائم منسٹر نے عدالت کے اندر کہا کہ پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں گیا, اور میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں گیا. تو کون کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے پیسہ گیا؟ جو اس کے زمین کے کاغذات ہیں, وہ لیز جو شیخ راشد جو وہاں کے اس وقت حکمران تھے, انہوں نے جو لیز کیے وہ کاغذات عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں. جن بینکوں سے 2 بینکوں سے لون لے کے فیکٹری لگائی گئی, اس کے کاغذات وہاں پر جمع کروائے گئے ہیں. جب پیسے آپ کو دکھا دیے آئے کہاں سے, کن بینکوں نے پیسے دیے, جب آپ کو یہ بتا دیا کہ زمین کہاں سے آئی, جب آپ کو یہ
بتا دیا کہ پانی کے اور گیس کے کنیکشنز کن بنیادی وہ جو کانٹریکٹس تھے ان کے تحت لیے گئے. جب آپ کو تصاویر پیش کر دی گئیں تو پھر آپ کاہے کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے پیسے گئے جب پاکستان سے گئے ہی نہیں ہے پیسے؟ مقدمہ ہی ہے تو تضاد کہاں پر ہے؟ میں آپ سم اپ کر دوں ویورز کے لیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1972 سے لے کے 2005 یا 2016 تک کبھی بھی جو پیسے گلف سٹیل ملز کے لیے، جدہ کی فیکٹری کے لیے یا لندن کے اپارٹمنٹس کے لیے پیسے پاکستان سے نہیں گئے. یہ سارا پیسہ باہر پیدا ہوا ہے. یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب پورے with full confidence. تو پھر یہ جب وزیر اعظم 16 مئی کو بول رہے تھے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ساری پارلیمنٹ سے، وہاں انہوں نے قطری شہزادے کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ اور اگر وہ امپورٹنٹ نہیں تھا تو اس کے ایفیڈیوٹ کی کیوں ضرورت پڑ گئی سپریم کورٹ؟ بالکل آپ بجائے ارشاد فرمائے وہیں پہ میں جا رہا ہوں. تو پہلے تو میں نے آپ کو یہ اسٹیبلش کر دیا کہ کرپشن بھی نہیں ہوئی، نہ ثابت کی گئی، پیسے بھی نہیں گئے، نہ ثابت کیے گئے. جب میں کہتا ہوں ثابت کیے گئے تو اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں تیسری بات کرتا ہوں. پرائم منسٹر نے کہا، اور ابھی جو آپ نے کلپ چلایا میں وربیٹم اس کو استعمال کر رہا ہوں، کہ جدہ کی فیکٹری بنی اور بکی اور دبئی کی فیکٹری بکی. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے فلیٹ خریدے گئے. یہ بات انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی پراپرٹیز بیچی گئیں، دبئی کی بیچی گئیں، اس سے کچھ انویسٹمنٹ ہوئی وہاں پہ سعودی عرب میں جدہ میں، پھر اس کو بیچا گیا 2005 میں. انہوں نے کہا $17 ملین کی بکی، اس سے لندن کے اپارٹمنٹ. آپ بتائیے یہ چلائیے کلپ کہاں ہے انہوں نے؟ یہ چلائیے کلپ. 17 ملین. آپ اپنے پروڈیوسر کو کہیں کہ اگلے 5-7 منٹ کے اندر یہ کلپ چلائے کہ جدہ کے جو پیسے تھے ہم نے لندن ٹرانسفر کیے اور ان سے ہم نے یہ فلیٹ خریدے. یہ کلپ چلائیے. انہی ذرائع سے انہوں نے، میں تو وہی بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں. تو انہوں نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے دبئی کی فیکٹری بیچی، عدالت میں کہا دبئی کی فیکٹری بیچی. یہاں پہ کہا کہ ہم نے جدہ کی فیکٹری لگائی، وہاں پہ کہا ہم نے جدہ کی فیکٹری لگائی. یہاں پہ کہا ہم نے جدہ کی فیکٹری بیچی، وہاں پہ کہا ہم نے جدہ کی فیکٹری بیچی. جو چیز انہوں نے اومٹ کی اس وجہ سے کہ ایک جو ملک ہمارا دوست ملک ہے جس کے ساتھ ہمیں بڑے پرانے تعلقات ہیں، ان کے شاہی خاندان کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کی تھی اس کا ذکر فلور آف دا ہاؤس پہ اگر آپ کریں تو جو اب ان کو ملائن کیا جا رہا ہے اور ان کے شہزادے کے حوالے سے جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ اسی دن سے شروع ہو جانی تھی. اس پہ کیا خطرہ تھا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ نہیں، صرف یہ کہ ان کی تذلیل نہ ہو. یعنی ایک بڑے خاندان کے لوگ جن کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ جب آپ کوئی مقرر کریں گے ایسی جگہ جہاں پہ ثبوت اور شواہد جو تفصیلی ہیں وہ فراہم کرنے ہوں تو میں وہ ثبوت اور شواہد لے کر آؤں گا. جب آپ نے مقرر کر لیا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ثبوت اور شواہد پیش کیے جائیں تو وہ جو درمیان کا پیس تھا کہ ہم نے یہ $3.5 ملین جو ہیں یہ اس کی قطر کے شاہی خاندان کے ساتھ انویسٹ کیے، جس کو اگر 10% آپ کو ریٹرن ملے تو وہ $50 سے $60 ملین بنتے ہیں. اور پھر سن لیں وہ ٹکڑا جو آپ نے کہا، پھر سن لیں وہ ٹکڑا. بالکل سنائیے. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں تقریباً 64 ملین ریال یعنی $17 ملین میں فروخت ہوئی. یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. پورا کلپ چلائیں. وہ بھی بتائیں کہ کس سال میں انہوں نے بتایا کہ دبئی کی فیکٹری میں نے بیچی اور مجھے دبئی کی فیکٹری. وہ تو انہوں نے پہلے بیچی، اس پہ تو کوئی ڈینائل نہیں. کون سا سال تھا؟ 1980 میں. کہیں 1980 اور 2005 میں کتنا فرق ہے؟ پکا. لیکن اس کے درمیان 25 سال وہ پیسے کہاں رہے؟ 25 سال وہ پیسے کہاں رہے؟ 25 سال وہ پیسے جو ہیں انویسٹڈ رہے، اور ان پیسوں میں سے جب یہاں سے ایگزائل کر کے ان کو بھیجا گیا اور ان کے بیٹوں نے نیا کاروبار شروع کرنا. پہلی سپیچ کی تھی وزیر اعظم، میں سارے کلپ اگر نہیں کہوں گا تو پھر تو ٹائم ہی ہمارا ختم. نہیں اچھا ہے، مگر جو پہلی سپیچ وزیر اعظم نے جو قوم سے خطاب کیا اس میں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم 7 برس باہر ایگزائل میں رہے، ظاہر ہے ہمیں کاروبار کرنا تھا. اس وقت ہم نے جدہ کی یہ سٹیل ملز وغیرہ لگانی. جدہ کی جو سٹیل ملز ہے اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم ایگزائل میں گئے 1999 کے بعد، 2000 میں گئے تب وہ سٹیل مل لگی. تو یہ جو پیسے ہیں درمیان میں آپ یہ انویسٹڈ رہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہی خاندان، میں تو دیکھیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ آ رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درمیان میں قطر کے شاہی خاندان میں قطری شہزادے کے ساتھ انویسٹڈ، اور وہ اس کے والد کے ساتھ، اچھا وہ اس کی انویسٹیشن. تو یہ ساری چیزیں تو وزیر اعظم آ کے بہت افیکٹولی فلور نہیں دیکھیے نا جس دن مسئلہ کیا ہے تمام انہوں نے بتایا. اور آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا یہ وہ وسائل ہیں. آپ نے جو کلپ چلایا پہلا جو آپ نے کلپ چلایا اس میں انہوں نے کہا کہ دبئی کی فیکٹری بکی اور جدہ کی فیکٹری بکی اور اس سے ہمیں مدد ملی یہ خریدنے میں، یہ فیکٹری لگانے میں اور فلیٹ خریدنے میں. دوسری انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ یہ ہے کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے فلیٹ خریدے گئے. ایک اور جگہ ویسے انہوں نے یہ بھی کہا، وہ بھی سن لیں، کہ بینکوں سے پیسے ملے. جبری جلا وطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب
स्टील का एक कारखाना लगाया और याद रखें कि हमें वहां मुल्क से बाहर 7 साल रहना पड़ा। ये कारखाना लगाया जिसके लिए सऊदी बैंकों से कर्ज हासिल किया गया और फिर चंद बरस बाद ये फैक्ट्री तमाम असासों समेत फरोख्त कर दी गई और ये वसाइल मेरे बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज ने अपने नए कारोबार के लिए इस्तेमाल किए। अब देखिए यहाँ पे मसला है क्या, देखिए मसला यहाँ पे वज़ीर आज़म अप्रैल में अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि जो पैसा लगा है जद्दा की फैक्ट्री के लिए वो सऊदी बैंकों से कर्जा लिया गया। उन्होंने नहीं कहा कि हमारी पहले से मिडिल ईस्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट थी, कतर में थी, यूएई में थी, बिल्कुल नहीं उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि उससे सऊदी से कर्जा लिया गया, उन्होंने किसी प्रायर इन्वेस्टमेंट की जो अभी आप कह रहे थे वो बात उन्होंने की। तो ये स्टेटमेंट्स बदलती चली जा रही है। आप मुझे देखिए आप ये कह रहे हैं कि हर स्टेटमेंट की एक वजाहत है, सच नहीं, मुकम्मल सच नहीं बोला जा रहा। देखिए नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपने मुझसे सवाल पूछा तजाद है, मैंने आपसे कहा नहीं है। और मैं कहां है? देखिए ना, देखिए मुझे बताइए, सऊदी बैंकों से कर्जा लिया गया, मुझे मौका दीजिए। सऊदी बैंकों से कर्जे का भी आपने जी, आप बिल्कुल हुसैन साहब को बुलाइए और वो आपको बताएंगे। जब आप फैक्ट्री का हुसैन तो इलेक्टेड नहीं है ना। नहीं, मैं तो इसी वजह से मैं तो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आके एक्सप्लेन कर देते ये सारी चीजें फ्लोर ऑफ द हाउस? देखिए ना, मेरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे आए, उन्होंने एक्सप्लेन की और ये भी कहा कि मैं यहां बैठा हूं, जितने दिन लगेंगे बैठा हूं, आप सवाल पूछें, सब वॉकआउट करके चले गए। मुल्क के वज़ीर आज़म तमाशा नहीं है ना डॉक्टर साहब। नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इसी पार्लियामेंट से अपनी स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं। अगर दोबारा आके एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस इसलिए लगी हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसी अभी नरेंद्र मोदी को बुलाया उन्होंने लोकसभा में डिमोनेटाइजेशन में, वो आके सारा दिन वहां बैठे रहे। डॉक्टर साहब हम भी सारा दिन बैठने को तैयार हैं। एक सब्जुडिस मैटर है, आप कोर्ट के अंदर लेकर गए हुए हैं, आप माशाल्लाह अदालत को और कवानीन को अच्छी तरह से समझते हैं। अब आप चाहते हैं कि अदालत में भी एक तमाशा सब्जुडिस जो मैटर है वो चलता रहे और एक और नई चीज हो जाए। अगर आप आज फैसला करें कि आपने किसी और फोरम पे इसको एस्टेब्लिश करना है, पैर तो किसी जगह पे जमीन पे ऑपोजिशन को चाहिए ना लगाएं। कि अगर उन्होंने बनाना था पार्लियामेंट्री कमीशन तो बना लेते, अगर रिटायर्ड जज के जरिए कमीशन इंक्वायरी के अंदर करवानी थी तो करवा लेते। जब चौधरी साहब ने कहा कि मैं एफआईए के किसी भी अफसर से जिस पे आप उंगली रखते हैं मैं इन्वेस्टिगेशन करवाता हूं तो करवा लेते। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने दायर किया और हम हाजिर हो गए, आपने सुप्रीम कोर्ट में, मुझे एक और जरा एविडेंस पेश करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में गए, सफा नंबर 20 पे जो पहली उन्होंने वो लिखी हुई अपनी इस्तदा, वो लिखी हुई है कि आप कमीशन बनाएं और बाहर आके उन्होंने कहा कि अगर कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम इस्लामाबाद को शट डाउन कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। जब अदालत ने आखिर में कहा अच्छा हम कमीशन बनाते हैं तो उन्होंने बोला आपने कमीशन बनाया तो हम बॉयकॉट कर देंगे, कमीशन ना बनाए तो शट डाउन कर देंगे, कमीशन बनाए तो बॉयकॉट कर देंगे। तो आप मुझे बताइए कि ना इंक्वायरी कमीशन, ना एफआईए की इन्वेस्टिगेशन, ना बेसिकली चीफ जस्टिस का बनाया हुआ कमीशन, ना अदालत के अंदर चलता हुआ केस, चाहते क्या है? चाहते क्या? सो बुनियादी तौर पे इससे फिर यही पता चल रहा है कि इस वक्त कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने माइंड नहीं बनाया। उनके जहन के अंदर ना हसूले इंसाफ मकसूद है, ना हसूले एहतसाब मकसूद है, हसूले इक्तदार मकसूद है, हवस है इक्तदार की और हवाला दिया जा रहा है। डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन वक्त हमारा यहाँ पे खत्म हुआ है इस सेगमेंट का। नाज़रीन, इस डिस्कशन से कम ये पता चलता है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके स्पोक्स पर्सन है, इससे ये पता चलता है इनकी गुफ्तगू से कि वज़ीर आज़म कम से कम अब दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस में, पार्लियामेंट में इस वक्त कम से कम कोई ऐसा प्लान नहीं है जो अपोजिशन डिमांड कर रही है। और कल दोबारा सेशन रिज्यूम हो रहा है कि वज़ीर आज़म आए और उन तजादात को बकौल अपोजिशन के जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी प्रायर स्टेटमेंट्स के दरमियान अगर हैं तो, और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा वकला ने उसको क्लियर करें। लेकिन वज़ीर आज़म नहीं लग रहा कि ऐसा करना चाहेंगे इस मौके पर। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन एंड्रयू स्मॉल के साथ हमारी डिस्कशन है, जो कि स्कॉलर हैं, चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऑथर हैं इस हवाले से, हाल ही में मैरीटाइम सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस पे वो शरीक हुए गवादर में, उनसे डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल और रिएक्शन जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, खास करके अमेरिका का और भारत का क्या है। आफ्टर द ब्रेक। एंड्रयू स्मॉल अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड नामे इदारे में एशियाई अमूर के माहिर हैं। उनकी तहकीक का मरकज अमेरिका चीन ताल्लुकात, यूरोप चीन ताल्लुकात और चीन की जनूबी एशियाई पॉलिसी है। गुज़िश्ता बरस इनकी किताब द चाइना पाकिस्तान एक्सिस एशियाज न्यू जियोपॉलिटिक्स के नाम से शाया हुई है। एंड्रयू स्मॉल ने इस किताब में चीन के लिए पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत के बारे में तफसील से लिखा है। किताब में कुछ हसास पहलुओं को भी उजागर किया गया है, जैसे कि चीन की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत,
चीन की तालिबान के साथ डीलिंग और पाकिस्तान में बहरान की सूरत में चीन की फौजी हिकमत अमली शामिल है। I'm now joined by Mr. Andrew Small, Transatlantic Fellow at the German Marshall Fund in Washington, D.C. He's also the author of China-Pakistan Axis, Asia's New Geopolitics. A very warm welcome to you, Mr. Andrew Small. Thank you very much. Delighted to be able to join you. Andrew, you recently participated in this maritime conference, Naval Security and Economic Conference at Gwadar. What brought you here? What are your impressions? I came over to speak on some of the maritime security questions around the development of Gwadar Port. It was actually the first time that I'd had the chance to visit Gwadar, even though I followed the China-Pakistan relationship for some time. So a couple of main takeaways, I think, for me. First of all, I think most people who visit Gwadar are either surprised on the upside or the downside at the level of development. Some people think it's just essentially a port and a fishing village. Others, I think, are surprised at the fact that this almost mythologized place is in a state still of its early stages as an economic prospect. I think I was probably surprised a little on the upside at the level of development there. It's still really at takeoff phase, I think. The other element that was striking, there were Iranian participants in the conference. There's a real concerted effort to try to demonstrate that Gwadar and Chabahar are not functioning in competition. That was a strong message from the Iranian side, the Chinese side. So was that surprising? I mean, the Iranian presence and the fact that Chabahar and Gwadar are not being seen as competing ports, but rather complementing each other. Was that surprising to you? I think the strength of the message was surprising. I think this has been put forward by some, but there's still been a degree of underlying suspicion that, in fact, the two might end up being rivals. I was fairly convinced by the extent of the level of conversations that have actually taken place between the two ports and some of the plans that are underway. And I think it was smart positioning on both countries' part, Pakistan and Iran, on this to try to diffuse something that could turn the geoeconomics of the region into geopolitical competition, instead to look at these things as essentially mutually reinforcing, which they should be. But Andrew, you are also the author of China-Pakistan Axis, China's New Geopolitics, Asia's New Geopolitics, which is one of a kind book that examines Pakistan and China's strategic relationship. So how do you see CPAC and One Belt, One Road in the context of your own research? Well, this is really a new phase of the China-Pakistan relationship. The economic relationship between China and Pakistan has really been its weakest element for a very long time. And I think a lot of people were suspicious when these grand plans were announced that in practice a lot of them wouldn't turn into reality, because that had been the case for so many years. I think maybe the most ambitious elements of it won't be realized, but there's a chance that they could. And I think you can already see a real step change in the level of Chinese involvement and activity, economic activity in Pakistan. But Andrew, do you see it only as an economic relationship, or you see a strategic sense to the relationship? None of the economic projects between China and Pakistan have ever really been fully realized unless there's been a strategic dimension to them as well. I think viewed through a purely economic lens, there have always been challenges for these projects. When there's been more of an overarching strategic logic to what's being undertaken, I think that the prospects for these projects have looked very different. And as you flagged in your question, the One Belt, One Road strategy that China's undertaking, the China-Pakistan Economic Corridor, has ended up really being pilot project for the entire scheme that they're undertaking across Eurasia and across the maritime realm. So it started to matter much more in Chinese foreign policy, and there are other reasons as well. For China right now, friends and allies matter more than they used to, and Pakistan right now is at the top of that list. But Andrew, the distinction between the economic and the strategic aspects become important because if it stays an economic project, then India can also perhaps benefit at some stage. But if it's a strategic thing for China and Pakistan, then India would remain very concerned. I mean, I think that there is a need to decouple some of the geopolitical and strategic dimensions of the scheme. If by strategic one means military, from some of the economic elements of the scheme. I think the most important element of the China-Pakistan Economic Corridor is just that it's a large package of investments in Pakistan's economy, where the strategic benefits, in one sense, that will accrue to China are about stabilizing and boosting Pakistan's growth rate. That's still, to me, the
centerpiece of the project. But some of the military dimensions, for instance, the naval cooperation, it's possible to decouple some of these from CPEC as well. And as you suggest in your question, there is a risk that if it's an overly securitized set of projects, then it will continue to raise hackles on the Indian side. And I think there is still the scope to be able to conceive of the economic projects there as something that can be of mutual benefit in the region, and at least have India take a neutral stance, if not a cooperative one, on the project. But Andrew, you are based in Washington, D.C., and the U.S. diplomats have briefed us more than once, and their argument is that the United States does not see China-Pakistan economic corridor as a threat. It sees it something as beneficial. However, the general perception is this, that the United States would perhaps see China-Pakistan economic corridor and One Belt, One Road as a strategic problem, and the United States is strategically aligned with India. What is your perspective from Washington? US diplomats, I think, will say the same thing in private. They know that they're not believed, in fact, when they say this. They know that there are suspicions that the broader China-US rivalry that's playing out in the Asia-Pacific, that the nature of the US-India relationship must, in some sense or other, mean that they're opposed to CPEC, or at least negatively have some kind of negative take on it. In practice, some of these are the sorts of projects that the United States has been asking China to undertake in Pakistan for some time. And I genuinely believe we'll see whether there's a different stance taken by the new US administration. But without being massive enthusiasts for the Belt and Road scheme, there are all sorts of caveats, and there are still some question marks. I think it's been a sort of soft, positive view that the US has taken on it. So the US has certainly not wanted to get in the way of this, and has largely tried to be constructively disposed towards it so far. I'm glad that you mentioned the new administration, the word meaning Trump administration. So what is your assessment, being in Washington, D.C., that how would the Trump administration react towards CPEC? It's almost impossible to tell so many areas of the Trump foreign policy on these areas. You can draw out conclusions based on particular statements from Trump advisors, including one that, for instance, mentioned that it had been a mistake for the United States not to join the Asia Infrastructure Investment Bank, Trump's own substantial commitments to infrastructure development, and you can step back and say, well, there should be some kind of commonality of interests on some of these things. But as you've seen with developments over Taiwan, for instance, there's the prospect that the US-China relationship under the Trump administration. But Andrew, some of the US diplomats in Washington that spoke with us and also in Islamabad have expressed a surprise that whereas the Indians have always said they want a stable Pakistan, but Indians have expressed behind the scenes a lot of hostility toward the CPEC. And then we look at the way the Indians want to expand their blue ocean or blue water navy. Do you think that India would be able to accept CPEC, or it would continue to see CPEC as a strategic threat to its own expansion in the area? I think there's the problem with CPEC, as seen through India's eyes, is twofold. One is the dual-use port element, but more importantly is the fact of the route passing through disputed territory, as they see it. I think it seemed reasonable to expect that, for exactly the reasons that you outlined, that India would actually benefit more from an economically thriving Pakistan in all sorts of respects, that it should at least be neutral on the scheme. And I think there are actually a lot of debates underway in India, both about CPEC and about One Belt, One Road, where I think the current government has taken, of course, a pretty hostile line, including at the highest levels in meetings between Modi and Xi Jinping. It's been raised at summit levels in a way that I don't think the Chinese had really expected. I question whether that will hold over the longer term. Of course, China is still going to be concerned about, India is going to be concerned about elements of security cooperation between China and Pakistan. But I don't think it's realistic to think that if the project succeeds and a number of other countries are built into it as well, that they can really meaningfully be opposed to investment in Pakistan per se, which is what a lot of the scheme is ultimately going to amount to. But one last question, from the strategic sense, we also hear
that this is probably the first time that a Central Asian power based on Kasgar is connecting itself, was getting the opportunity to connect itself with the Arabian Sea, with the Indian Ocean. At the same time, the Chinese maritime route that passes through between Singapore and Malaysia at Strait of Malacca is very insecure, and Gwadar, in direct connection with Western China, secures China in a way. What is your sense on it? I'm still quite skeptical about the transit route elements of this. I think the investments are more important. The investments on a broad basis in Pakistan and even elements of the maritime cooperation are probably more important than the transit routes running through from Xinjiang. It's still very expensive to transport goods along that corridor. The KKH is just a difficult route to be able to count on. I mean, you can see in 15, 20 years' time, some scenario in which you had railway links running through tunnels and things. But as long as you have that road, the difficulties of landslides, the sheer expense of the route that's there, I think the flow of goods moving between China and Pakistan is really not going to be the central element of the corridor. And of course, it's very evocative and it's the thing that people focus on. But I think far more important is going to be the infrastructure investments in Pakistan, the energy investments, and most of the trade routes are still going to go via Karachi in the first phase, maybe Gwadar further down the line. But I think the land-based trade between the two countries is still going to be a relatively modest part of the scheme. Thank you, Andrew. This was Andrew Small, Transatlantic Fellow of the German Marshall Fund, author of the China-Pakistan Axis, Asia's New Geopolitics, who recently participated at the Maritime Conference at Gwadar. Thank you so much, Andrew. And नाज़रीन, आज इतना ही. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.